کچھ مسلم ممالک کے اندر یہ جو ماڈل سامنے آتا ہے، یہاں پر ریاست نے ایک آفیشیل سیٹ بنا دی ہے شیخ الاسلام کی، یا ہمارے ہاں غیر رسمی طور پہ مفتی اعظم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی قیادت کی بھی ایک نمائندہ ایک شخصیت ہونی چاہیے ہے جو اپنی قیادت کو اعتماد میں لے کر ریاست کے ساتھ معاملات کرے؟ اس لیے کہ خود ہمارے ہاں اتنی پولرائزیشن ہے کہ وہ مذہبی قیادت بھی تقسیم ہے، اس میں فرقوں کے الگ الگ نمائندے ہیں، تو کیا یہ پریکٹیکل سولوشن لگتا ہے کہ شیخ الاسلام ہونا چاہیے یا ایک آفیشیل مفتی اعظم کی سیٹ ہونی چاہیے ہے جو فیصلہ کر کے اپنی جتنی بھی بقیہ سیکنڈری قیادت ہے اس کو لے کر اسٹیٹ میں آئے؟ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ اور علماء کی براہ راست کنفرنٹیشن نہیں ہوگی بلکہ دو لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کسی جگہ ممکن ہو تو کوئی معنی نہیں ہے، آخر ہمارے یہاں عثمانیوں نے یہ منصب بنا دیا تھا اور اس کے بعد صدیوں تک یہ منصب قائم رہا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ مختلف فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب 4-5 شیخ الاسلام تو بیک وقت نہیں بنائے جا سکتے، تو اس میں کچھ مسائل ہیں عملی نوعیت کے، اگر وہ حل کیے جا سکیں تو جس طرح مثال کے طور پر رؤیت ہلال کمیٹی بنائی ہم نے، تو اس میں کچھ نہ کچھ صورت بن جاتی ہے۔ کبھی بریلوی اس کی قیادت کرتے ہیں، کبھی دیوبندی اس کی قیادت کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات نے تو غالباً ابھی تک نہیں کی اگر میں غلطی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا راستہ نکل جائے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہوگی۔ پیش نظر تو یہی تھا کہ ہمارے ہاں جو اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے وہ یہ کردار ادا کرے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا اور میرے خیال میں ہوگا بھی نہیں، یعنی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اصلی سوال وہی ہے کہ جب تک آپ ایک بڑے طبقے کو جو بہرحال مسلمانوں میں خاص طرح کی قیادت پیدا کرتا ہے اس کو اس اسٹرکچر میں اپنی جگہ نہیں دیں گے، اور جگہ معقول ہونی چاہیے، وہ یہ جگہ نہیں ہے جو ہم نے دے رکھی ہوئی ہے، یا جس طرح سے ہم نے ان کے لیے سیاسی قیادت حاصل کرنے کے مواقع پیدا کر دیے ہیں، سیاسی جماعتیں بن گئی ہیں، علماء کی جماعتیں بن گئی ہیں، یہ تو انتشار کے حوالے کرنا ہے پوری قوم کو۔ اسی طریقے سے صحیح جگہ بنانی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں ہی کے طریقے پہ قائم ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں کبھی لسانی مذہبی بنیاد پر نہیں قائم کی جاتی، ان کو ایسا ہی کام کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہی چیز ملحوظ رکھنی چاہیے، جو فکری معاملات ہیں میرے خیال میں زیادہ تر توجہ اس پر کرنی چاہیے، اس میں بھی صبر کے ساتھ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بعض قوانین بنائے گئے، میں نے برسوں پہلے اس کی غلطی کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں خود فقہ حنفی کے بھی خلاف قانون سازی کر دی گئی ہے۔ شروع میں اس کے خلاف رد عمل ہوا، لیکن وقت کے ساتھ خود علماء کے حلقوں میں اس کی تائید ہونا شروع ہو گئی۔ اب اگر آپ جا کر پوچھیں تو تمام جید علماء مان رہے ہیں کہ فی الواقع ان قوانین میں یہ اور یہ غلطیاں ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ صبر کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیبی روایات کو قائم رکھ کے، ان کے سچے احترام کو قائم رکھ کے گفتگو کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت چیزوں کی نقطہ نظر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔